اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے جو کہ فحش کو پھیلاتے ہیں یا پھر اس کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں۔ فحش کیا ہے؟ فحش کے لفظی معنی ہے کھلی برائی، یعنی ایسی برائی جس کے برا ہونے میں کوئی شک نہ ہو، چاہے وہ قولی ہو یا پھر فعلی ہو، یعنی یا تو وہ زبان سے کی جائے یا پھر عمل میں کی جائے، اور ایسی برائی جو کہ انسان کی شہوانی خواہش کو ابھارنے کا سبب بنے وہ بھی فاحشہ کہلاتی ہے۔ اور کوئی بھی ایسی بات جو کہ بے حیائی کی طرف لے جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فاحشہ کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں آتا ہے، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فاحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کھلے عام ہو یا وہ چھپ کر کی جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاحش کو کس کس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی تو اس کی اشاعت کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دے اور دوسرے لوگ بلا تحقیق اس بات کو آگے دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ سکینڈلز کو عام کرنا، کسی پاک دامن عورت پر بلا وجہ کوئی الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا اور اس کے بعد پھر اس کو آگے لوگوں میں پھیلانا، یہ بھی فاحشہ میں ہی آتا ہے۔ یہ سکینڈلز کس طرح پھیلائے جاتے ہیں؟ براہ راست باتیں کر کے بھی، دوسرے کو بتا کے، فون کے ذریعے، خط کے ذریعے، یا پھر فحش تصویروں کے ذریعے، یعنی کہ تصویروں کو آگے پاس کرنا، آگے سینڈ کر دینا۔ اور اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ فحاشی کو پھیلا رہے ہیں اور بے حیائی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، یعنی اور ہم اپنا کردار دیکھیں تو ہم اس بے حیائی کو اتنے آرام سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے اس پر کنٹرول بھی ہوتا تھا اور اس کو معیوب بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہم ان چیزوں کو بہت نارمل لیتے ہیں اور ہمیں خوف بھی نہیں آتا کہ ہم معاشرے میں کس فلو کے اندر جا رہے ہیں، وہ فلو جو شریعت کو آگے سے آگے بڑھانے میں محنت کر رہا ہے یا وہ فلو جو شریعت کے قوانین سے دور بھاگا جا رہا ہے۔ اور انٹرنیٹ کو دیکھیں تو انٹرنیٹ میں بھی یہ فحش تصویریں، فحش یہ سکینڈلز اور یہ گفتگو یہ بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں پھیل جاتے ہیں اور سینڈ کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فحش چیزوں سے دور کر دے، آمین۔ اب فحش گفتگو میں صرف یہ سکینڈلز کا پھیلانا ہی نہیں آتا، بلکہ فحش گفتگو میں جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ، بہتان، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کے باعث اس شخص سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے ہمیشہ اچھی اور نیک بات کریں۔ اس کے علاوہ ایسے لباس کا پہننا جس میں جسم کے اعضاء پرومیننٹ ہوں اور ایسے نیم برہنہ لباس کو پہن کر پبلک میں جانا بھی بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جو کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی، یعنی کہ ان کے اتنے ٹائٹ انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے کہ جس میں جسم کے اعضاء جو ہوں گے وہ پرومیننٹ نظر آ رہے ہوں گے یا پھر وہ بہت ہی باریک کپڑے ہوں گے۔ تو ایسا لباس پہننا اور پہن کر اس کو پبلک میں جانا بھی بے حیائی کو ہی پروموٹ کرنا ہے۔ اسی طرح فحاشی پھیلانے والا لٹریچر، ناول، افسانے، ڈرامے، گانے، ایسے پکچرز، ایسے کھیل تماشے بھی فاحشہ میں ہی شامل ہیں۔ آگے آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کے لیے اتنا سخت عذاب کیوں کہا ہے؟
کیونکہ فحاشی جب عام ہونے لگتی ہے تو بڑی سے بڑی برائی بھی چھوٹی لگتی ہے، اور فحش کاموں کو دیکھنا، ان کو کرنا بہت عام سا لگنے لگتا ہے۔ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور اس فحاشی کی وجہ سے ہی یہ معاشرہ فساد اور فتنے کا گڑھ بن جاتا ہے۔ آج جتنی بھی جنسی کرائم ہیں ان کا پھیل جانا بھی اسی فحاشی کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی سب کچھ ہوتے ہوئے دینی سکون کا رخصت ہو جانا، دل کا چین اٹھ جانا، خوشی کا ختم ہو جانا، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں، مختلف بیماریوں کا پھیل جانا۔ اور آخرت میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کی جلد آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میرا گزر ایک کنویں سے ہوا جن سے نہایت بدبودار بھبک اٹھ رہی تھی اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زیب و آرائش کیا کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جو ان کے لیے جائز نہیں تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا، اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں فاحشہ کا لفظ کس کس میننگ میں آیا ہے۔ ایک تو فاحشہ کا لفظ زنا کے میننگ میں آیا ہے، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور اسلام نے ہمیں زنا کے پھیلنے کی وجہ بھی بتا دی ہے، اس کی روٹ کاز بھی بتا دی ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ لڑکوں کا اور لڑکیوں کا بغیر کسی روک ٹوک کے ملنا، ان کا اکیلے ملنا، ٹیلی فون پر باتیں کرنا اور عورت کا بے پردہ رہنا، یہ سب زنا کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا اس کی نسبت گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کا کرنا ہے، اور انجام کار شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں قوم عمل لوط بھی فاحشہ کے میننگ میں ہی استعمال ہوا ہے، یعنی مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا، یعنی لواطت، جس کی وجہ سے قوم لوط پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور کسی عورت کا دوسری عورت کے سامنے بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کھولنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جھوٹی تہمت لگانا اور برہنہ ہونا بھی فاحشہ کے ہی میننگ میں آیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے بدترین نتائج دکھا دیتی۔ یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان فحاشی کے کاموں کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور ان کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں، اور کس طرح یہ افواہیں پھیلانے والے، فحاشی پھیلانے والے قوم کے اخلاق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور آیات کے ذریعے ہم پر سب کچھ واضح کر دیا اور ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے، اور ایسے احکامات بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر فاحشہ کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بھی فرمایا ہے کہ اگر اہل ایمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو ریئلائز کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔
اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت نصیحت کی ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اس کے ڈالے ہوئے وسوسے، اس کے خیالات اور بدگمانی پیدا کرنے والے خیالات جو بار بار دل میں آتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو وہ ہمیں دین کے اور صراط مستقیم سے ہمیں روکتا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ شیطان ہمیشہ فقر سے ڈراتا ہے، اور برائی کے راستے کو وہ پھر خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس طرح کے بدکاری کے راستے بڑی آسانی سے کھلنے لگتے ہیں، اور برائی کے کاموں میں وہ الجھا کر ہمیں بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے وار کرتا ہے، اور بعض اوقات ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم اس وقت شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی برائی کا شکار ہو کر دنیا کو بھی برباد کر بیٹھتے ہیں اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے حیا کرو ایسے جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم تو خدا سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا ہے، اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑنے والا ہے۔ ایسا شخص ہے جس نے حیا کا حق ادا کر دیا۔ یعنی کہ حیا کیا ہے؟ کہ دل میں نفرت، حسد، کینہ رکھنا جو ہے وہ بھی شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا ہوگی تو ہم بے وجہ دوسروں کے بارے میں نفرت بھی نہیں پالیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، ہمیں تجسس میں ڈال دیتا ہے، پھر وہی بات بڑھتے بڑھتے غیبت چغلی بن جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے سے یہاں پر منع کیا گیا ہے، اور جب بھی کوئی ہمارے سامنے کسی پر تہمت لگائے، کسی کو جھوٹا کہے، ہمیں فوراً اس کی تردید کرنی چاہیے، بیجا بحث بھی نہ کریں اور نہ ہی خاموش رہیں، تاکہ ہمارے رویے سے کم از کم یہ برائی آگے نہ پھیلے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کو ہم آگے بیان نہ کریں، کیونکہ غلط باتوں کو بار بار ذہن میں لانا، بدگمانی کرنا، فحش بات منہ سے بولنا یا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا، یہ سب شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو پھر شیطان کے بہلاوے میں آ کر اسی روح میں بہہ جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو کہ ہمیں اس سے بچا کر رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پاک سیرت بنانے کے لیے اللہ کا بھی ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص خود پاک سیرت رہنے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس پاکیزگی کا اہل ہے اور کون نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک و بد کی تمیز سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان خود اپنے بل بوتے پر اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ آگے آتا ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ مصطح بن اساسہ ان کے رشتہ دار تھے اور مفلس تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اس میں مصطح بن اساسہ بھی شامل تھے، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا رد عمل قدرتی تھا، کیونکہ حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ اب مصطح بن اساسہ کی مدد نہیں کریں گے۔ اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا تھا، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف کر دے۔ پھر آپ نے مصطح کی مدد کرنا شروع کر دی۔
اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اخلاقی اصول سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان پر یا کسی بھی انسان پر احسان کرنے اور ان کی مدد کرنے کے باوجود ہمیں ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں ان کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے، اور کسی کی بھی مدد محض رشتہ داری، کسی کے خلوص یا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے نہ کی جائے، بلکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے اور دوسری یہ سوچ کر کی جائے کہ یہ ضرورت مند ہے، اور اس ضرورت مند سے اگر کوئی ہماری ذاتی شکایت ہو جاتی ہے یا کوئی ہماری چپکلش اس سے ہو جاتی ہے تو اس کی مدد کو یا اس کی ہیلپ کو نہ روکیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ غافلات استعمال ہوا ہے، جس سے مراد وہ سیدھی سادی اور شریف عورتیں ہیں جن کے دل پاک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کن ہیں، اور طبرانی میں حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اس کا بہت بڑا عذاب ہے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے جو بھی الفاظ کسی کے لیے بولے جائیں گے وہ اس شخص تک پہنچنے سے پہلے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں اور ہمارے لیے وہ الفاظ گواہ بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ دکھانے والا۔ یعنی کہ اس دن یہ زبان، ہاتھ، پاؤں ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اب اس دنیا میں تو یہ ہمارے تابع ہیں، لیکن آخرت میں یہ ہمارے ارادے کے تابع نہیں ہوں گے۔ اس وقت صرف اور صرف یہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے، اور ہم نے اس دنیا میں جو کام ان سے لیا ہوگا قیامت کے دن یہ اعضاء، زبان، ہاتھ وہ کہہ اٹھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی غلط بات کسی کے خلاف کریں یا کسی اس کو پھیلائیں، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات لکھی جا چکی ہے اور اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب اعضاء اس چیز کی گواہی دیں گے۔ ترمذی میں روایت ہے، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات انسان کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور بولنے والا اس کو معمولی بات سمجھ کے بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضائے دائمی قیامت تک اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے اور اسے گمان نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کہاں تک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس شخص سے اپنی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ یعنی کہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں سے ہی مطابقت رکھتے ہیں، اور برے لوگ جو ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ پاکیزہ اور خبیث لوگوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، ان کا ماحول، ان کی عادات، ان کی تہذیب بالکل مختلف ہوتی ہے، یعنی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اس لیے ایسے بے جوڑ رشتے بھی نہ کی جائیں اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بری باتیں جو ہیں وہ برے ہی لوگوں کے کرنے کی ہیں، اور بھلے لوگ بھلے باتیں ہی کرتے ہیں، بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ اس طرح کی فاحشہ باتیں کریں یا ان کو پھیلائیں۔ اور اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں بھی انجام کے اعتبار سے پاکیزہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں ہوں گی، اور خبیث مرد عورتیں جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔
یعنی جس شخص کا اپنا مزاج بگڑا ہوا ہوگا، اس کی دلچسپیاں بری باتوں میں ہوں گی، فاحش کاموں میں وہ انٹرسٹ لے گا، اور اس کا نیک صالح عورت کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اور جو طیب لوگ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ، خوبصورت، باحیا، مہذب گفتگو کو پسند کرتے ہیں، ان کی دلچسپی خوبصورت، پاکیزہ، باحیا اور مہذب باتوں میں ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود طیب لوگوں میں سے تھیں، وہ امہات المومنین میں سے تھیں، تو پیارے نبی طیبین میں سے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کریں جو کہ طیب نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے آپ کو ریشم میں لپٹا ہوا دکھایا تھا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی نکاح ہوا تھا۔ ہمیں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے کہ شیطان کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے۔ وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر مشتعل کروا کے ہمیں فتنے میں ملوث کر دیتا ہے اور دین کے راستے سے وہ ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے کچھ باتیں منہ سے نکال بیٹھتے ہیں تو پھر نقصان صرف ہمارا ہی ہوتا ہے اور ہم اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب فتنہ انگیز باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔